السلام علیکم ناظرین، الگ نیوز میں خوش آمدید۔ مجھے عبدالستار کہتے ہیں۔ سینئر قانوندان ابوذر سلمان نیازی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے میری پٹیشن پر فیصلہ دیتے ہوئے سیکشن 124A کو خارج کرنے کا حکم سنایا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اب سزائیں دیتے وقت 124A کا استعمال نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آگے چلیں، گوروں کے دور حکومت میں بننے والا 124A ہے کیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ آسان ترین الفاظ میں 124A کا مطلب ہے کہ کوئی بھی فرد ریاست کے خلاف اپنے لکھے ہوئے یا بیان کیے ہوئے لفظوں میں یا پھر اشاروں میں نفرت دلانے کی کوشش کرتا ہے یا اکساتا ہے تو صوبائی اور وفاقی حکومت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس خلاف ورزی کرنے والے کو عمر قید کی سزا، جس میں جرمانہ بھی شامل ہے، یا پھر 3 سال قید کی سزا دے سکتی ہے جس میں جرمانہ شامل ہے، اور اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابوذر سلمان نیازی مزید لکھتے ہیں کہ 124A آئین کے آرٹیکل 19 کے خلاف ورزی ہے، جس میں آئین پاکستان آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ آئی مس یو ارشد شریف شہید، یہ آپ کی خواہش اور خواب تھا کہ اس غیر آئینی سیکشن کا خاتمہ ہو۔ آخر میں ابوذر سلمان نیازی نے جسٹس شاہد کریم کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اسی ٹویٹ پر اپنے رد عمل میں سلمان نیازی کو مبارکباد دیتے ہوئے فواد چودھری نے لکھا کہ آپ کی اس قومی خدمت پر جنت میں ارشد شریف شہید ضرور خوش ہوئے ہوں گے۔ فواد چودھری نے ایک اور ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بڑی خبر، لاہور ہائی کورٹ نے فوجداری قانون کی دفعہ 124A کو آئین سے متصادم قرار دے دیا۔ ریاستی اداروں پر تنقید کا آئینی حق تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس فیصلے سے میرے مقدمے سمیت درجنوں سیاسی بنیادوں پر بنائے مقدمے ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت اعلیٰ اور آزادی کے اصولوں کو تسلیم کیا جانے والا فیصلہ۔ ماہر قانون اور تجزیہ کار محمد احمد پنسوتا اپنے رد عمل کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں: لاہور ہائی کورٹ سے بڑی خبر آ گئی، جسٹس شاہد کریم نے پاکستان میں سزاؤں سے متعلق 1860 کے سیکشن 124A بغاوت پر قانون کو غیر آئینی یعنی آزادی اظہار رائے سے متعلق آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی قرار دیا۔ یہ یقیناً آج کی ضرورت تھی۔ بہت اچھے۔ سلمان نیازی کو اس کیس کو دائر کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اور رد عمل میں اسما شیرازی ماضی میں تحریک انصاف کی حکومت کے دوران خود سمیت اسی شق کا نشانہ بننے والے صحافیوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتی ہیں: 2021 میں تحریک انصاف کے دور حکومت میں حامد میر صاحب اور میں نے بغاوت کے مقدمے کا سامنا کیا۔ اس دور میں شب تہمت کے ساتھ اس شق کا دفاع وہ سب کرتے رہے جو آج اس کا نشانہ ہے۔ چلیں، اچھا ہوا آج عدالت نے یہ سامراجی شق نکال کر باہر کی۔ دیر آید درست آید۔ ناظرین، یہ وہی شق ہے کہ جس کی بنا پر مختلف صحافیوں پر پرچے کیے گئے، جیلوں کا سامنا کرنا پڑا، پروگرامز نشر ہونے پر پابندی لگائی گئی، اور یہاں تک کہ ارشد شریف پر 26 FIRs کاٹی گئی، جس کی وجہ سے شاید انہیں پاکستان بھی چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد کینیا میں ان کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ سب جانتے ہیں۔